العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ لجنۃ العلماء للافتاء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتویٰ نمبر 20، 21 جولائی 2020۔ سوال: میرے والد صاحب نے ایک عدد کنال پلاٹ میری بہن کو بطور وراثت دیا۔ والد محترم نے مجھے بتایا کہ میں نے اس پلاٹ کی رقم مارکیٹ میں چیک کرنے کے بعد اپنے پاس 70 لاکھ شمار کی ہے۔ تقریباً 1 سال گزر جانے کے بعد مجھے 30 لاکھ روپیہ نقد عنایت فرمایا اور حکم دیا کہ اپنے کاروبار میں لگا لوں۔ مزید 1 سال بعد ہمارا آبائی گھر سائل کے دادا کا گھر فروخت ہوا، جس کی قیمت 1 کروڑ 9 لاکھ تھی۔ اب والد محترم نے اپنے بہن بھائیوں سے کہا کہ اس گھر کی تمام قیمت وہ خود لے لیں گے بطور قرض، اور قرض کی واپسی کا طریقہ کار یہ طے ہوا کہ قصور شہر میں ایک اور رقبہ تھا جو میری دادی کا تھا، جس کی فروخت کا بیانہ ہو چکا تھا، بقیہ رقم چند ماہ بعد آنی ہے۔ تو والد صاحب نے کہا کہ اس میں میرا حصہ آپ لوگ رکھ لیں، بوجہ تھانہ کوٹ کچہری اخراجات کے سبب اگر اس سے قرض ادا نہیں ہوتا تو وہ میں یا میرا بیٹا ادا کرے گا۔ دادا کے گھر والی رقم والد صاحب نے مجھے دے دی اور تاکید فرمائی کہ اس رقم سے گھر بنانے کے لیے پلاٹ لے لینا۔ والد محترم مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ جتنا میں نے تمہاری بہن کو دیا ہے اس حساب سے دگنا تمہیں نہیں دے سکا، لہٰذا مجھے معاف کرنا۔ والد محترم 1.5 سال سے بیمار تھے، ہسپتال داخل ہوئے اور 2 ماہ بعد وفات پا گئے۔ والد صاحب کی وفات کے بعد قصور والے رقبے یعنی دادی کی زمین کی رقم بعد میں آئی، جس کو چچاؤں اور پھپھیوں نے باہمی رضامندی سے برابر تقسیم کر لیا اور مجھے بتایا کہ آپ کے والد کا حصہ 56 لاکھ تقریباً بنتا ہے، لہٰذا بقیہ قرض جو تقریباً 25 لاکھ ہے وہ ہمیں ادا کر دیں۔ تو الحمدللہ میں نے ادا کر دیا۔ اب والد صاحب کی طرف سے تقریباً مجھے 1 کروڑ 12 لاکھ آیا ہے۔ میری بہن کا کہنا ہے کہ دادی والی رقم والد صاحب کی وفات کے بعد ملی ہے، لہٰذا اس رقم میں اس کا بھی شرعی حصہ ہے۔ برائے رہنمائی فرمائیں کہ میری بہن کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں۔ والد صاحب جب فوت ہوئے تو ان کے اکاؤنٹ میں 12 لاکھ روپیہ رقم تھی، اس کے علاوہ کچھ شیئرز بھی تھے۔ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ یہ ساری رقم آپ نکلوا لیں کیونکہ ہسپتال میں آپ کا خرچہ ہوا ہے، لیکن میں ان کی زندگی میں نہیں نکلوا سکا، لیکن بعد میں نے یہ کیش کروا کر اس میں سے بہن کو حصہ بھی دے دیا۔ میری بہن کے ساتھ ہمارا اختلاف 2 وجہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں والد صاحب کی جائیداد سے حصہ دیں، اور دوسری بات جو والد صاحب نے ان کو پلاٹ دیا تھا، والد صاحب اس کو 70 لاکھ کا کہہ رہے تھے، جبکہ میری بہن لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ 50 لاکھ کا فروخت ہوا ہے اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 42 لاکھ کا فروخت کیا ہے۔ اس میں کس کی بات معتبر ہوگی؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ وراثت میت کے فوت ہونے کے بعد تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی عذر یا وجہ کی بنیاد پر اپنی زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا۔ زندگی میں جو تقسیم کیا جاتا ہے وہ ہدیہ ہو سکتا ہے یا حسب ضرورت دیا جانے والا خرچہ ہو سکتا ہے، لہٰذا اس میں جو باپ نے اپنی زندگی میں ہی تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے وہ درست نہیں۔ اب اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ باپ نے اولاد میں وراثت کے نام پر جو کچھ تقسیم کیا ہے اسے اولاد میں سے کسی کی ملکیت سمجھنے کے بجائے باپ کی وراثت سمجھا جائے اور سب مال اکٹھا کر کے اس کا از سر نو تخمینہ لگایا جائے، اخراجات وغیرہ منہا کیے جائیں، اور پھر جو بھی مال یا پراپرٹی ہو اسے شریعت کے مطابق ورثاء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس سے پراپرٹی کی قیمت میں جو اختلاف ہے، جب اس کی از سر نو قیمت لگوائی جائے گی تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اولاد میں بیٹا بیٹی سب وراثت کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین النساء۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اولاد کو وراثت دو، بیٹے کے لیے بیٹی سے دگنا حصہ ہوگا، لہٰذا بیٹا اور بیٹی والد کی مکمل وراثت سے حقدار ہوں گے۔ کسی بھی حصے سے بیٹے یا بیٹی کو محروم کرنا درست نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبدالستار حماد حافظہ اللہ رئیس اللجنہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ جاوید اقبال سیالکوٹی حافظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبدالرحمن یوسف مدنی حافظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبی سعیدی حافظہ اللہ،
فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔